یہودی معجزے معراج کا انکار کرتے ہیں، چونکہ یہودی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، پھر کہتے ہیں کہ معراج کا ہی انکار کرو تاکہ نبی کی نبوت کا ثبوت ہی نہ ہو۔ عیسائی غیر مسلم ہیں اور معراج کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے قادیانی بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے، جو بات عقل کے خلاف ہو اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ اصل میں فلاسفہ معراج کے منکر تھے۔ جب فلاسفہ دلائل دیتے تھے کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے، تو پھر یہود نصارہ قادیانی بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بات عقل کے خلاف ہے، اس لیے ہم سرے سے مانتے ہی نہیں۔ اللہ عز و جل نے اس اشکال کا پہلے سے حل کیا، فرمایا یہ بتاؤ کہ سورج کا ایک طرف سے نکلنا دوسری طرف پہنچنا اور روزانہ بہت تیزی سے چلنا، کئی سالوں سے چلنا، یہ کام کون کرتا ہے؟ جو رب کرتا ہے وہ ہے سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک ہے، بہت زیادہ طاقت و قدرت والا ہے۔ جس نے سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب تک جلدی پہنچایا، اسی اللہ نے محمد کو زمین سے عرش عظیم تک جلدی پہنچایا۔ جب سورج کا نکلنا اور ڈوبنا عقل کے موافق ہے، یہ بات تم سمجھتے ہیں، تو پھر محمد کو عرش تک پہنچانا یہ بات بھی اللہ کی قدرت میں ہے اور عقل کے موافق ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ اس لیے معراج کے واقعہ کو سبحان الذی سے شروع کیا۔ پاک ہے وہ ذات ہر عجز سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے وقت میں سیر کرائی۔ پاک ہے وہ ذات، عجز سے پاک ہے۔ تو کہتا ہے کہ کیسے ہوگا، بات عقل میں نہیں آتی، ایسے ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، خدا کے نزدیک ناممکن بھی ممکن